حماس جس طرح سے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں سچویشن، ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے نا کہ ایک ڈیمانڈ اور ایک یہ کہا جا رہا ہے سجیشن یہ بھی ہے کہ جیسے چیف جسٹس صاحب دیگر مقدمات کی ہم دیکھتے رہے لائیو جو ہیئرنگ ہوتی رہی ہے، سپریم جوڈیشل کاؤنسل لائیو ہیئرنگ کر سکتی ہے. جو ہمیں یاد پڑتا ہے کمیشنز کی رپورٹ تو اکثر پبلک بھی نہیں ہوتی. ہماری دعا ہے کہ اس بار ایسا نہ ہو. ابھی جو چیف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ برداشت نہیں کریں گے، اور خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو کمپلین آئی ہے تو اس کے اوپر فارمل پروسیس ہونا چاہیے. یہ بیانات کی حد تک تو بہت اچھا ہے اور اس کی تعریف ہونی چاہیے، لیکن کیا یہ صرف بیان رہے گا؟ اس بیان کے اوپر کوئی اپنا پہرا دے گا، اس کو آگے منطقی انجام تک پہنچائے گا یا نہیں، یہ دیکھنا پڑے گا. لیکن اس بات کو بھی ہمیں ماننا چاہیے کہ یہ بیان اس تاثر سے بہتر ہے جو عوام میں دیا جا رہا ہے کہ ججز کوئی سیاسی پوزیشن لے رہے ہیں. جب تک ہمارے پاس کوئی ایکشنیبل ایویڈنس نہ ہو، ہمیں کسی کے کیریکٹر کے اوپر اتنا بڑا الزام نہیں لگا دینا چاہیے، ورنہ ایسا ہوگا کہ ہم ججز کی انڈیپینڈنس کو اس بات پہ جج کریں گے کہ وہ کسی خاص جماعت پہ. ہم دیکھ رہے ہیں جو ان کی ابھی تک جتنی بھی ریپوٹیشن، میں اوور آل بات کر رہا ہوں جی، بالکل ان کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں اوور آل بات کر رہا ہوں کہ پھر یہ ایسا ہوگا کہ ہم ججز کو، کورٹس کو، ہائی کورٹس کو، سپریم کورٹس کو اس بات پہ جج کریں گے کہ وہ کسی مخصوص انسان کے اگینسٹ آرڈر دیں تو ہی وہ انڈیپینڈنٹ ہے. یعنی وہ اپنا تاثر بحال کرنے کے لیے انصاف کے اگینسٹ بھی جانا پڑتا ہے تو وہ شاید ان کو جانا پڑ جائے اپنا امیج پروٹیکٹ کرنے کے لیے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ہماری یارڈ سٹک انڈیپینڈنس کی یہ تو ہماری یارڈ سٹک میں کوئی کوتاہی ہے، اس کو درست کرنا چاہیے. کمیشن کی بات جہاں تک آ گئی تو اگر انکوائری کی حد تک پاورز دیکھی جائیں تو کمیشن کے پاس وہی پاورز ہیں، تمام پاورز موجود ہیں جس کے تھرو وہ ایک ایفیشینٹ انکوائری کر سکتی ہے. معاملہ جو فرق آئے گا وہ ٹی او آرز کے اوپر آئے گا کہ ٹی او آرز جو کمیشن کو دیے جائیں گے، عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ کمیشن اس ٹی او آر کے اگینسٹ نہیں جاتے، اس سے باہر نہیں جاتے. تو کیا ٹی او آرز بنائے جاتے ہیں اور کیسے بنائے جاتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا. دوسرا، اگر خط کا متن دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس خط کے اندر بھی جو بات کی گئی ہے وہ انتظامیہ کے خلاف کی گئی ہے. انتظامیہ ہی اپنے معاملات کو دوبارہ انکوائر کرے گا. ہماد ایک چیز اور بتائیں، یہ جو پی ٹی آئی نے بھی اس کو ریجیکٹ کیا، بہت سارے لوگوں کا خیال ہے، جیسے شروع میں آمنہ بھی یہی بات کر رہی تھی کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، لیکن ہمارے قاضی صاحب فائز عیسیٰ صاحب جو ہمارے ہیں وہ تو 184(3) کو انووک ہی نہیں کرنا چاہتے. وہ تو کہتے ہیں جی میں جوڈیشل کمیشن نہیں بناؤں گا. وہ فیض آباد دھرنا کمیشن بھی انہوں نے نہیں بنایا تھا. پھر ہم کیسے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں سپریم کورٹ سے، چیف جسٹس سے کہ جوڈیشل کمیشن بننا کیوں ضروری، جی سو موٹو ہونا کیوں ضروری تھا، جوڈیشل کمیشن کیوں ضروری تھا؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو ایگزیکٹو کے پاس معاملہ واپس چلا گیا ہے انہی کے خلاف کمپلین کا. دوسری یہ بات دیکھیے کہ اگر خط کے متن کو ہم درست تسلیم کریں تو کیا ایک ریٹائرڈ جج ان کونوں میں، ان خدروں میں جا سکے گا، ان کو ٹٹول پائے گا جہاں بظاہر حاضر سروسز ججز کے جاتے ہوئے پر جلتے ہیں؟ یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. دوسری بات بھی یہ ہے کہ ابھی شخصیت کوئی ہمارے سامنے نہیں آئی کہ کمیشن کو کون ہیڈ کرے گا. ایسی بہت ساری شخصیات ہیں جن کے اوپر ہو سکتا ہے، کبھی امکانات ہیں کہ ہمارے حاضر سروس ججز بھی اس چیز کے اوپر سیٹسفیکشن کا اظہار کریں. کمپلیننٹ ججز ہیں، اس کے اوپر کوئی اگر ایشو آتا ہے، کوئی ریزرویشن آتی ہے تو ان ججز کی طرف سے آنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ بات بھی درست ہے کہ کمپلیننٹ ججز ہیں لیکن ایگریوڈ پارٹی جو ہے وہ عوام ہوگی. انصاف نہ ہونے کی صورت میں ڈائریکٹ متاثر ہم لوگ ہوں گے، آپ لوگ ہوں گے. تو عوام کے پاس بھی تاثر جانا چاہیے. عوام کی نمائندہ جماعت ہے پی ٹی آئی، اس وقت بات کر رہی ہے، اس نے رد کر دیا ہے. انہی 6 ججوں کو دینا پڑے گا. جی میں اگر اپنی بات مکمل کر لوں، میں اس کے بعد آتا ہوں. پی ٹی آئی عوامی نمائندہ جماعت ہے، وہ اس کو اگر رد کر رہی ہے تو اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ خط کی جو فاؤنڈیشن ہے یہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کا کیس ہے جو کہ ان کے زمانے میں آیا تھا. بالکل. اس حکومت اور اس حکومت میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ یہ میکدے میں آ کے بیٹھے ہیں اور وہ میکدے سے اٹھ کے آئے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.